یہ وہ درس گاہ ہے کہ جہاں بیٹھنے والوں نے آج دنیا کو دکھا دیا کہ یہ مجلسیں صرف رونے کے لیے نہیں، یہ مجلسیں دشمن کو نابود کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دشمن ہمیشہ سے اس عزاداری سے گھبراتا ہے، کیونکہ یہ بیدار کرتی ہے، یہ شعور پیدا کرتی ہے، یہ قربانی سکھاتی ہے، یہ وہ درس دیتی ہے کہ 61 ہجری میں امام نے ظلم کے آگے جھکایا نہیں، اپنی گردن کو کٹوایا ہے۔ یہی درس دیا کہ جب بھی ظالم تمہارے مقابلے میں آئے تو تم نے بھی جھکنا نہیں ہے۔ ہیہات منا ذلہ، وہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہت بہتر ہے عزیزان محترم، اب اس کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ یہی درس گاہ ہے۔ اگر آج یہ مکتب نہ ہوتا، یہ عزاداری نہ ہوتی، یہ حسینیت نہ ہوتی، یہ جذبہ شہادت نہ ہوتا، تو آج اس طرح ایران دنیا کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا جس طرح کھڑا ہوا ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جو 56 ملکوں کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ملک کے پاس ہے؟ تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب یہی وہ ولایت ہے عزیزان محترم۔ یہ ولایت، یہ نعرے، یہ صرف ہوا میں نہیں گونجتے، یہ دشمن کے ایوانوں کو لرزاتے بھی ہیں۔ اس لیے امام خمینی کہتے تھے یہ جو مرد آباد کہتے ہو، یہ مرد آباد یہاں پہ نہیں ہے، یہ وہاں جا کے لگتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم کہ مجلس باشعور مجلس ہو، یہ مجلس بابصیرت مجلس ہو۔ دشمن شناسی مہم ہے، یزید کا ذکر کیا جائے اور یزیدیت کا ذکر نہ کیا جائے، پہچان نہیں سکتے۔ ظاہر ہے میں اور آپ تو کوفہ میں نہیں ہیں، میں اور آپ تو کربلا میں نہیں ہیں، لیکن ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ تو جب کربلا برپا ہوئی ہے تو ہم کہاں ہیں؟ آج حق اور باطل کا معرکہ ہے، آج سب واضح ہو چکا ہے، آج کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی خدا نخواستہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کی اپنی کج فہمی ہے، ورنہ آج تو ہر فرقہ، ہر مذہب جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے عزیزان محترم۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کربلا سے یہ درس لے کے اٹھیں۔ اور کیوں لیں؟ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے امام کی اطاعت کرنی ہے، اپنے امام کے لیے تیار ہونا ہے۔ بہرحال یہ ایام ایسے ہیں کہ یہاں پر انسان اپنے آپ کو تیار کرے، آمادہ کرے، اور جس طریقے سے بھی بہرحال جو انسان کی اپنی ظرفیت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اس پوری طاقت کے ساتھ خدا کی طرف بڑھے۔ کربلا بندگی کو معراج پہ لے کے جاتی ہے، کربلا ایسا سجدہ کراتی ہے کہ جو انسان کو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ کربلا سیکریفائس سکھاتی ہے، کربلا ہیومن ویلیوز سکھاتی ہے، انسانی قدروں کو بیدار کرتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی پہ کربلا کا کتنا اثر ہے۔ ہم جو کہ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ مجلس عزاداری اور مسلسل یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اور رہتا ہے، ہم اس سے اپنی زندگی پہ کیا ریفلیکشن پیدا کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک چیز جو ہمیں بہت واضح نظر آتی ہے کہ جو ہم خود اپنے امام کے جملوں میں دیکھتے ہیں کربلا میں، یا اگر آپ اس جملے کو غور کریں کہ جو ابن زیاد لعین کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ جملہ کیا ہے کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے مار دیا، یہ دیکھیں آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو بی بی نے کیا فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ خوبصورتی کیا ہے، یہ جمال کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس خوبصورتی اور جمال کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے قربانی دی ہے،
ام المصائب ہیں، اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، امتحان سے گزری ہیں۔ آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ بی بی امتحانات سے گزری، مشکلات کو طے کیا، پھر ایک ایسا مقام حاصل کیا کہ جس سے انہوں نے کربلا میں اس جمال کو دیکھا ہے۔ یعنی وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن اس جمال کو دیکھنا ضروری ہے جان محترم، تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ کربلا میں کیا خوبصورتی تھی، کربلا میں ایسا حسن کیا ہے کہ جو انسان کو کھینچتا ہے، جو ہر انسان کو، چاہے مسلم بھی نہیں ہے، جب وہ کربلا کے بارے میں سنتا ہے تو کھینچا چلا آتا ہے، نان مسلم بھی ہے تو کھینچا چلا آتا ہے۔ کیا چیز ہے کہ سید الشہداء کے اس معرکے کے اندر وہ قرآن کی آیتیں کہ اے اطمینان پانے والے نفس ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، راضیۃ مرضیہ، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے راضی ہو۔ اب یہ، اور امام کے اپنے جملے آخری، رضن بقضاءہ و تسلیما لامرہ، میں خدا تیری قضا پہ راضی ہوں، تسلیم ہوں تیرے امر پہ۔ اب یہ اصل مقصد، کیا ہماری زندگی پہ اثر چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ کیا میں اپنی زندگی کو ایسے ڈرائیو کر رہا ہوں کہ میں کہوں خدا میں تیری قضا پہ، تیری قدرت پہ، تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں؟ کیا میں یہ اپنی زندگی کو ایسے چلا رہا ہوں؟ کیا میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا؟ اپنی زندگی کے اندر خدا کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ پوری دنیا کی نگاہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف، سید الشہداء کی طرف، دل کربلا کی طرف۔ ہر آدمی، خدا ہم سب کو 40 میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ آپ دیکھیں کروڑوں لوگ کربلا جا رہے ہوتے ہیں، کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ امام حسین کی خاطر، امام حسین کی طرف۔ مگر امام حسین علیہ السلام کی نظر کدھر ہے؟ ان کی نگاہیں کہاں ہیں؟ خدا کی طرف۔ یعنی ایک شخص 61 ہجری میں کربلا میں آیا تاکہ قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کرے اور خدا کی طرف لے کے جائے۔ تو کیا میں خدا کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ کیا یہ عشق اور یہ محبت میرے وجود میں ایجاد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟